سورہ ملک آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں ملک پر وقف ہے زے کا، جس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ملا کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، تو اس لیے بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ایسے پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبارکہ بہت بابرکت ہے یا منزہ و برتر ہے، الذی وہ، بیدہ ہی جس کے قبضے میں ہے، ید ہاتھ کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر اس کا مفہوم اس طرح بتایا گیا کہ جس کے قبضے میں ہے، الملک بادشاہی، وہو اور وہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر پوری طرح قادر ہے۔ منزہ و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں ہے بادشاہی اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسولہ النبی الکریم۔ نمبر 2 ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس کا پوری آیت کا مطلب اس طرح ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا موت اور حیات کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی دائمی عزت والا بہت بخشنے والا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا اس طرح مطلب ہوگا کہ الذی جس نے، خالقہ پیدا کیا، موتا موت کو، والحیاتا اور زندگی کو، لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم کہ تم میں سے کون، احسن عملا بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، وہو اور وہی، عزیز دائمی عزت والا اور غفور بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں نظر آئے گا خداوند رحمان کی آفرینش میں کوئی خلل؟ فرجع البصر هل تری من فطور، فرجع البصر ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، هل تری من فطور کیا تجھے کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ یعنی اس میں کہا گیا ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، الذی جس نے خلق بنائے، 7 سماوات آسمان، طباقا اوپر نیچے، ما ترا تمہیں نظر نہیں آئے گا، فی میں، خلق بنانے میں، آفرینش مطلب الرحمن رحمان کی، من تفاوت کوئی خلل، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت تمہیں نظر نہیں آئے گا خداوند رحمان کی آفرینش میں کوئی خلل۔ فرجع البصر هل تری من فطور، فرجع البصر ذرا پھر دیکھ آنکھ اٹھا کر، هل تری من فطور کیا تجھے کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ تو پھر اس طرح ساری ہے کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور، جس نے بنائے ہیں 7 آسمان اوپر نیچے، تمہیں نظر نہیں آئے گا خداوند رحمان کی آفرینش میں کوئی خلل، ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ کیا تجھے کوئی رخنہ دکھائی دیتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ ثم پھر،
ارجل بصرا ڈالو نگاہ، کرتین بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی، الیکا تیری طرف، البصر نگاہ، خاسئن ناکام ہو کر، وہوا درآں حال یہ کہ وہ حسیر تھکی ماندہ ہوگی، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر بار بار نگاہ ڈالو، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ ناکام ہو کر، درآں حال یہ کہ وہ تھکی ماندہ ہوگی۔ کیونکہ اوپر بتایا گیا تھا نا کہ ذرا پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رکھنا دکھائی دیتا ہے؟ تو اس چیز کو آگے یہاں پھر کنٹینیو کیا گیا ہے کہ پھر بار بار نگاہ ڈال، لوٹ آئے گی تیری طرف تیری نگاہ ناکام ہو کر، اور وہ حال یہ ہوگا کہ تھکی ماندہ ہوگی۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا، اور ہم نے آراستہ کر دیا، زینا سے بھی زینت سے آراستہ کر دیا، اور ہم نے آراستہ کر دیا السماء الدنیا، قریبی آسمان کو، یعنی دنیا کا یہ جو آسمان ہے اس کو قریبی آسمان کہا گیا ہے، السماء الدنیا قریبی آسمان کو، بے مصابیح چراغوں سے، وجعلناہا اور بنا دیا ہے انہیں، رجومن مار بھگانے کا ذریعہ، رجم ویسے بھی کہتے ہیں نا پتھر مارنے کو، مار بھگانے کو، جیسے رجومن مار بھگانے کا ذریعہ، للشیاطین شیاطین کو، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر دہکتی آگ کا عذاب۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور بے شک ہم نے قریبی آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور بنا دیا ہے انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کفروا کفر انکار کو کہتے ہیں، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان کے لیے جنہوں نے انکار کیا، بِرَبِّهِمْ اپنے رب کا، عذاب جہنم عذاب جہنم ہے، وَبِئْسَ اور بڑی بری ہے جہنم، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور جہنم بڑی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ لوٹنے کی جگہ اس لیے کہ ہم یہاں ہیں نا، یہاں سے جانا ہے ہم نے، تو لوٹ کے وہیں سے آئے تھے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہاں تو ہے تو یہاں رہا کرنا ہے، جہنم ہوگا، میم کے اوپر جو زبر ہے یہ نہیں پڑھی جائے گی، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ یہاں پر بھی کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے تو پیش نہیں پڑھی جائے گی، مصیر پہ ختم کیا جائے گا۔ اب یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو اس کی زوردار گرج سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اذا القوا جب وہ جھونکے جائیں گے، فیہا اس میں، سامعوا تو سنیں گے، لہا اس کی، شہیقاً زوردار گرج، وہیا اور وہ، تفور جوش مار رہی ہوگی۔
اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو وہ اس کی زوردار گرج سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تکادو تمیز من الغیظ، تکادو تمیز گویا پھٹنا چاہتی ہے، من الغیظ مارے غضب کے۔ یہ دوزخ کا جو پچھلا حال بتایا تھا کہ اس میں جھونکے جائیں گے اور وہ گرجدار آواز کے ساتھ جوش مار رہی ہوگی، تو اب اس کا آگے زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ہوگی کہ تقادو تمیز من الغیظ، گویا پھٹنا چاہتی ہے مارے غضب کے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا مارے غضب کے پھٹنا چاہتی ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، کلما جب بھی القی فیہا اس میں جھونکا جائے گا، فوجن کوئی جتھا، سالہم تو وہ ان سے پوچھیں گے، خزنتہا دوزخ کے محافظ، الم یاتکم کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس، نذیر کوئی ڈرانے والا۔ یعنی جب بھی اس میں کوئی جتھا جھونکا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی اس میں کوئی جتھا جھونکا جائے گا تو ان سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا۔ اب کریں گے اس آیت کے بارے میں پہلے بتا دوں کہ اس میں یہاں پہ نذیرن کی جگہ پہ یہاں پہ اوپر لا ہے، تو یہاں پہ رکنا نہیں ہے، یہاں پر ہم نے ملا کے پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ من شیء جو ہے اس پر یہ جیم بھی ہے اور یہ صلے کا نشان بھی ہے، یہ دونوں علامتیں ہیں، تو اس پر یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ ملا کے پڑھیں تو شیء ان انتم پڑھیں گے، اور اگر ملا کے نہ پڑھیں تو یہاں پہ ہم نے رکنا ہے، من شیء ایسے کر دیں گے اور پھر آگے ان انتم پڑھیں گے۔ تو اس لیے ابھی پڑھاتے ہوئے یا یاد کرتے ہوئے بیچ میں بے شک ایسے خود کو یاد رکھنے کے لیے آپ توڑ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر ملا کے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ آیت کے بیچ میں لا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلایا اور ہم نے اس کو کہہ دیا کہ، یعنی صاف صاف کہہ دیا کہ ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نہیں اتاری، تم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ اب اس کا لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا، قالو وہ کہیں گے، بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، نذیر ڈرانے والا، قد جاءنا نذیر بے شک ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا پس ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا اور ہم نے اس کو کہہ دیا، ما نزلا کہ نہیں اتاری، نزل اللہ کہ نہیں اتاری اللہ نے، من شیء کوئی چیز، ان انتم نہیں ہو تم لوگ، الا مگر، فی ضلال گمراہی میں مبتلا، کبیر کھلی۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کاش ہم ان کی نصیحت کو سنتے اور سمجھتے تو آج ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے۔ وقالو وہ کہیں گے، لو کاش، کننا نسمع ہم سنتے، او ناقلو اور سمجھتے، ما کننا تو ہم نہ ہوتے، فی میں اصحاب سعیر دوزخی۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لأصحاب السعیر۔ بس اس روز اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو پھٹکار ہو اہل جہنم پر۔ فاعترفوا پس اعتراف کریں گے، بذنبہم اپنے گناہوں کا، فسحقا تو پھٹکار ہو، لأصحاب السعیر اہل جہنم پر۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لأصحاب السعیر، قاف پر 2 زبر ہیں لیکن لام پہ آگے شد ہے تو فسحقا اس طرح ملانا ہے، لأصحاب السعیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان بے شک، الذین یخشون جو لوگ ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، بالغیب بن دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، لہم ان کے لیے، مغفرۃ مغفرت، واجر اور اجر ہے، کبیر کبیر یعنی عظیم۔ لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، اس میں بھی تے 2 پیشتن جو مغفرتن ہے وہ واو کے ساتھ آگے ملے گا تو آواز مغفرتم کی آئے گی واو کے ساتھ، شد کے ساتھ ملا کے، اجر کبیر ایسے، لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَأَسِرُّوا تم آہستہ کہو، قَوْلَكُمْ اپنی بات، قول سے یاد رہے گا نا، أَوِ اجْهَرُوا یا بلند آواز سے کہو، بِهِ اسے، إِنَّهُ بے شک، علیم وہ خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور جو کچھ سینوں میں ہے۔ تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے، وہ بہت خوب جاننے والا ہے ہمارا جو کچھ بھی ہمارے سینوں میں ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اب یہاں پہ کیونکہ آگے تو ہے تو وقف یہاں کرنے، پھر آگے انہو علیم بذات الصدور، تو یہاں پہ بے کرنا ہے تاکہ ہے کی آواز آئے، بے ہی نہیں کرنا لیکن بے بھی نہیں کرنا، بے اوجہروا بے انہو علیم بذات الصدور، کیونکہ میم کے اوپر 2 پیش بھی ہیں لیکن اوپر چھوٹا میم ہے تو اس لیے علیم بذات الصدور۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ نادانوں کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے، یعنی الا یعلم کیا وہ نہیں جانتا، من خلق جس نے پیدا کیا ہے، وہو اللطیف اور وہ بڑا باریک بین ہے، اور الخبیر اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس طرح سے سارا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ نادانوں کیا وہ نہیں جانتا بندوں کے احوال کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ جو پیچھے بتایا گیا ہے نا کہ وہ بے شک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے، یہ لاسٹ آیت میں یہ ہے، تو آہستہ بات کہو یا بلند آواز سے کہو، اس بات کو اور آگے واضح کیا گیا ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا بندوں کے احوال کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ الا یعلم من خلق، اب یہاں پہ تو ہے تو وقف کرنا ہے، لیکن خلق
ایسے قاف کی آواز آئے، خلق وہو اللطیف الخبیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے نرم کر دیا ہے تمہارے لیے زمین کو، پس اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق سے، اور اسی کی طرف تم کو قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ هو الذی، وہی تو ہے، جعل، جس نے کر دیا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، ذلولا، نرم، فمشو، پس چلو، فی مناکبہا، اس کے راستوں پر، وکلو، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف تم کو اٹھ کر جانا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ وہی تو ہے جس نے نرم کر دیا ہے تمہارے لیے زمین کو، پس اطمینان سے چلو اس کے راستوں پر اور کھاؤ اس کے دیے ہوئے رزق سے، اور اسی کی طرف تم کو قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ هو الذی، وہی تو ہے، جعل، جس نے کر دیا، لکم الارض، تمہارے لیے زمین کو، ذلولا، نرم، فمشو، پس چلو، فی مناکبہا، اس کے راستوں پر، وکلو، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف تم کو اٹھ کر جانا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور وہ زمین تھر تھر کانپنے لگے۔ أَأَمِنْتُم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من، اس سے جو، فی السماء، آسمان میں ہے، ان یخسف، کہ وہ غرق کر دے، بیکم الارض، تمہیں زمین میں، فاذا، اور تب، ہیا تمور، وہ زمین تھر تھر کانپنے لگے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ ام امنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، من، اس سے جو، فی السماء، آسمان میں ہے، ان یرسلا، کہ وہ بھیج دے، علیکم، تم پر، حاسباً، پتھر برسانے والی ہوا، فستعلمون، تب تمہیں پتہ چلے گا، کیفا، کیسا ہوتا ہے، نذیر، میرا ڈرانا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ یہاں حاسباً نہیں کرنا، حاسبا کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا، خود دیکھ لو کہ ان پر میرا عذاب کتنا سخت تھا۔ کیفا، کیسا ہوتا ہے، نذیر، میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور جھٹلایا، الَّذِينَ، انہوں نے، جو لوگ، من، سے، قبلہم،
ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ کتنا تھا، نکیر میرا عذاب سخت۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ یہاں پہ خصوصی طور پہ خیال رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ وقف لازم آتا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، یہاں پہ ضرور یقبضن کرنا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، پھر یہاں پہ وقف ہے انہ بکل شیء بصیر۔ کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے کبھی نہیں دیکھا، پر پھیلائے ہوئے، اور کبھی پر سمیٹ بھی لیتے ہیں؟ نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی فضا میں بجز رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، الی الطیر پرندوں کو، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن نہیں روکے ہوئے انہیں، الا الرحمن بجز رحمان کے، انہ بے شک وہ، بکل شیء بصیر ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کو یاد کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اولم یروا الی الطیر، توئے کے ساتھ ملے گا لام، للطیر، اور فوقہم صافا، صاد پہ کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے، تو اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے۔ صاف، آگے فے پہ کیونکہ شد ہے اور پھر کھڑی زبر ہے، تو صافاتم، اور تے پھر آگے واؤ کے ساتھ مل رہا ہے، تے دو زیر تن بنتا ہے، لیکن آگے واؤ پہ شد ہے تو تم، تو یہ بنے گا فوقہم صافاتم ویقبضن، اور پھر ما یمسکہن، یہاں پہ بھی نون پہ شد ہے، ہن، پھر الا میں لام پہ شد ہے، الا، لیکن آگے رے پہ بھی شد ہے تو الر، لام رے کے ساتھ ملے گا، ما یمسکہن الا الرحمن، پھر انہ بکل شیء بصیر، کیونکہ حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں تو شیء بنتا ہے، لیکن اوپر چھوٹی سی میم ہے تو شیء بصیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ اے منکرو، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے خداوند رحمان کے علاوہ؟ بے شک منکرین دھوکے میں مبتلا ہیں۔ امن ھذا الذی، کیا یہ ہے، ہوا جند لکم، وہ لشکر تمہارے پاس، ینصرکم جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، من سے، دون الرحمن رحمان کے علاوہ، ان الکافرون نہیں منکرین، الا مگر، فی غرور دھوکے میں مبتلا ہیں۔ اس آیت کو یاد کرتے ہوئے بھی یہاں خیال رکھنا ہے کہ امن ہے، نون پہ سکون جزم ہے اور میم پہ شد ہے، تو امن ھذا الذی، لام پر شد ہے تو زال لام کے ساتھ ملے گا ذلذی، ھذا الذی ھو جند لکم، دال دو پیش دن بنتا ہے لیکن لام پہ شد ہے تو جند لکم، ینصرکم، یہاں من پہ میم پہ شد ہے تو ینصرکم اس میم شد والی کے ساتھ ملے گا ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔
کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے؟ لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ امن ہاذا، کوئی ایسی ہستی ہے، الذی یرزقکم، جو تمہیں رزق پہنچا سکے، ان اگر امسکا، بند کر لے اللہ تعالیٰ، رزقہ، اپنا رزق، بل لجو، لیکن یہ لوگ دور نکل گئے، فی اتوون، سرکشی میں، ونفور، اور حق سے نفرت میں۔ جی اس آیت میں اب خیال رکھنا ہے یہاں پہ امن ہاذ الذی یرزقکم، اس میں یہاں پر دو کاف کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک قاف ہے، قاف پیش کو، اور ایک کیاف پیش کو ہے، یرزقکم، ان امسکا رزقہ، اب یہاں پہ کیونکہ جیم ہے تو وقف نہ کریں، رزقہ، بل لجو، یہاں پہ بھی دو شد کٹھی آئی ہیں، جیسے وَلَقَدْ زَيَّنَّا تھا نا، یہ اسی طرح کا ہے، بل لجو، بے زبر لام، لام شد والے کے ساتھ ملے گا، بل لام زبر جیم اس شد کے ساتھ ملے گا، جیم پیش جو، بل لجو فی اتوون، یہاں ویسے دو زیر ہیں واو کے نیچے تو اتوون پڑھا جاتا، لیکن کیونکہ آگے شد ہے تو دو زیر واو کے ساتھ ملیں گی تو بنے گا اتوون و نفور۔ اب یہاں پہ بھی خیال رکھنا ہے، یہاں نفور نہیں کر دینا، اتوون و، یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے کہ نفور ہو جاتا ہے، یہاں نفور۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے وہ راہ راست پر ہے، یا جو سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر گامزن ہے؟ افمن یمشی، کیا وہ شخص جو چلا جا رہا ہے مکبن علی وجہہ، گرتا پڑتا منہ کے بل، اہدا، وہ راہ راست پر ہے، امن، یا جو یمشی گامزن ہے، سویژن، سیدھا ہو کر، علا پر، صراط مستقیم، صراط مستقیم پر، یعنی افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا امن یمشی سویژن علی صراط مستقیم۔ یہاں پہ بھی شد جہاں جہاں پہ خیال رکھنا ہے، افمن یمشی، مکبن، اوپر دو زبر ہیں تو بن، علی وجہہ ہی، کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر بھی ہے اوپر مد بھی ہے تو اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، وجہ ہی اہدا، اب دال پر کھڑی زبر بھی ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے، اہدا امن یمشی، امن یمشی سویژن علی صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ فرمائیے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ قل، آپ فرما دیجئے، هو الذی انشأکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل، اور بنایا، لکم السمع، تمہارے لیے کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما، تم میں بہت کم، تشکرون، شکر کیا کرتے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہاں پہ تو ہے تو یہاں پہ وقف کرنا ہے، افئدہ ہے کی آواز آئے، قلیلا ما تشکرون۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، آپ فرمائیے
اسی نے تم کو پھیلا دیا ہے زمین میں، اور روز حشر تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ قل آپ فرمائیے، ہوا اسی نے، الذی ذرأکم تم کو پھیلا دیا ہے، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کے پاس تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، یہاں پہ اب یہ خیال رکھنا ہے کہ زال، را، آ ان سب پر زبر ہے، ایک وزن پہ لانا ہے۔ ذرأکم فی الارض وإلیہ، الف کے نیچے زیر ہے، وإلیہ تحشرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پوچھتے ہیں کہ، یہاں بتایا گیا کہ کفار ازراہ مذاق پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ وَيَقُولُونَ اور پوچھتے ہیں، مَتَى کب، هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ پورا ہوگا، ان اگر، تم ہو، صادقین سچے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، یہاں عند اللہ پڑھے، آگے صاد ہے، یہاں یہ جو نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، یہ رموز اوقاف میں سے ہے جس پر آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ رکیں یا نہ رکیں، تو یہاں پہ ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، آپ فرمائیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو محض واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ قل آپ فرمائیے، انما صرف، العلم علم، عند اللہ اللہ ہی کے پاس ہے، وانما اور محض، انا نذیر میں خبردار کرنے والا ہوں، مبین واضح طور پر۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جس وقت اسے قریب آتے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے تھے۔ فلما پھر جس وقت، رَأَوْهُ اسے دیکھیں گے، زُلْفَةً قریب آتے، سِیئَتْ وُجُوهُ تو چہرے بگڑ جائیں گے، الَّذِینَ ان کے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وقیل اور انہیں کہا جائے گا، ھذا الذی یہ ہے وہ، تم تھے، بہی جس کا، تدعون بار بار مطالبہ کرتے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَانَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور فرمائیے اے منکرو ذرا غور تو کرو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے تو کون بچا لے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ قل آپ فرمائیے، ارأیتم ذرا غور تو کرو، ان اگر، اہلکنی اللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیرو تو کون بچا لے گا، الکافرین کافروں کو، من سے، عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمانا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ اس میں خیال رکھنا ہے، آیت کے درمیان میں ایک رموز اوقاف میں سے جو علامت لا کی ہے، تو یہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی صورت یہاں نہیں رکنا،
ہرگز نہیں رکنا، اس کو ملا کے یہاں پڑھنا ہے، تو اس لیے ملا کے پڑھا ہے او رحمان فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ فرمائیے وہ میرا خالق بڑا ہی مہربان ہے، ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہوا ہے، پس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ قل فرمائیے هو الرحمن، وہ بڑا ہی مہربان ہے، آمنا ہم ایمان لائے بہی اس پر، وعلیہ اور اسی پر، توکلنا ہم نے توکل کیا ہوا ہے، فستعلمون پس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من ہوا کہ کون ہے، فی میں، ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من ہوا فی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول النبی الکریم۔ سورہ